بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 185 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو او ما خلا ما عدا سے لے کر لا یتصرف فیہا تک پڑھیں گے۔ او ما خلا وما عدا ای المستثنى منصوب ایضا وجوبا اذا کان بعد ما خلا وما عدا، کہ مستثنی منصوب ہوگا اسی طرح وجوبی طور پر جب مستثنی ما خلا اور ما عدا کے بعد مذکور ہو۔ لأن ما فیہما مصدریۃ مختصۃ بالافعال، کیونکہ ان دونوں میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے جو کہ مختص ہیں افعال کے ساتھ، جیسے کہ جاءنی القوم ما خلا زیدا وما عدا امرا۔ تقدیر ہو، اس کی تقدیری عبارت ہے خلو و زیدن وعد و امر بالنصب علی الظرفیت، منصوب ہے بنا بر ظرفیت کے، بتقدیر مضاف مضاف کی تقدیر کے ساتھ۔ اصل میں تھا ای وقت خلوہم، یا تھا او خلو مجیئہم من زیدن و وقت مجاوزتہم او مجاوزت مجیئہم امرن او علی الحالیت، یا بنا بر حال کے منصوب ہے بجعل المصدر بمعنی اسم الفاعل، مصدر کو بنانے کے ساتھ اسم فاعل کے معنی میں۔ ای جاء خالیا بعضهم او مجیئہم من زیدن، اور عدا کی مثال یہ بن جائے گی ومجاوزا بعضهم او مجیئہم امرا۔ وعن الاخفش، امام اخفش سے یہ منقول ہے انہ اجاز الجر بہما، کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی جر کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی ان دونوں کی وجہ سے جر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ علی ان ما فیہما زائدۃ، بنا پر اس کے کہ ان میں جو ما ہے وہ زائدہ ہے۔ ولعل هذا لم يثبت عند المصنف، شاید یہ روایت مصنف کے نزدیک ثابت نہیں ہے، او لم یعتد به، یا مصنف نے اس کو قابل توجہ شمار نہیں کیا ہے۔ ولہذا لم یقل فی الاکثر، اسی وجہ سے مصنف نے فی الاکثر نہیں کہا ہے۔ وکذا المستثنی منصوب بعد لیس، اور اسی طرح مستثنی منصوب ہوگا جو مستثنی واقع ہو لیس کے بعد، جس طرح کہ جاءنی القوم لیس زیدا، وبعد لا یکون، اور جو مستثنی لا یکون کے بعد مذکور ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا، جس طرح کہ سیجیء اہلک لا یکون بشرا۔ وانما یکون النصب بعدہما واجبا، اور سوائے اس کے نہیں کہ نصب ان دونوں کے بعد واجب ہیں۔ لأنہما من الافعال الناقصۃ الناصبۃ للخبر، کیونکہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں یہ دونوں جو کہ خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وَيَلْزَمُ إِضْمَارُ اسْمِهِمَا فِي بَابِ الْاِسْتِثْنَاءِ، اور ان کے اسم کے لیے ضمیر ماننا پڑے گا باب استثناء میں، یعنی اور اضمار لازم آئے گا ان کے اسم کا باب استثناء میں۔ وَهُوَ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إِلَى اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اسم فاعل کی طرف جو فعل مذکور سے ماخوذ ہیں، او الی بعض من المستثنى منہ مطلقا، یا مستثنی منہ کے بعض مطلق بعض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہما فی الترکیب فی محل النصب علی الحالیت، اور یہ دونوں ترکیب میں نصب کی جگہ پر ہیں بنا بر حال کے۔ وعلم، یہ بات جان لو، انہ لا یستعمل هذه الافعال، کہ یہ مستعمل نہیں ہوتے یہ افعال، الا فی المستثنى المتصل الغیر المفرغ، مگر مستثنی متصل غیر مفرغ میں۔ ولا یتصرف فیہا، اور اس میں تصرف نہیں کیا جاتا، لأنہا قائمۃ مقام الا، کیونکہ یہ الا کے قائم مقام ہے، وہی لا یتصرف فیہا، اور الا میں تصرف نہیں کیا جاتا۔ او ما خلا وما عدا ای المستثنى منصوب ایضا وجوبا اذا کان بعد ما خلا وما عدا۔ صاحب کافیہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے
کہ مستثنا جب ما خلا اور ما عدا کے بعد واقع ہو تو اس وقت بھی وہ وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے. ایل مستثنا منصوب ایضا وجوبا اذا كان بعد ما خلا و ما عدا، یعنی مستثنا منصوب ہوگا وجوبی طور پر کہ جب ما خلا اور ما عدا کے بعد مذکور ہو. لأن ما فيهما مصدریۃ مختصۃ بالافعال. علامہ جامی یہاں سے نصب کی وجہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ما خلا اور ما عدا میں ما مصدریہ ہے جو کہ افعال کے ساتھ مختص ہیں، لہذا ما خلا اور ما عدا یہ فعل ہوں گے اور ان کا مابعد مفعولیت کی بنا پر وجوباً منصوب ہوگا. جیسے جاءنی القوم ما خلا زیدن اور جاءنی القوم ما عدا زیدن. اور ما جو ہے یہ ما مصدریہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا اور اس کی تقدیری عبارت یہ بن جائے گی جاءنی القوم خلو زیدن اور جاءنی القوم عدو زیدن. لأن ما فیہما، کیونکہ ان میں جو ما ہے مصدریۃ مختصۃ بالافعال ہے، ما مصدریہ ہے مختص افعال کے ساتھ، اور جاءنی القوم ما خلا زیدن وما عدا زیدن کی عبارت یہ ہے تقدیری عبارت خلو زیدن وعد و امر بالنسب علی الظرفیۃ بتقدیر مضاف. یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ خلو و زیدن اور عد و عمر کی ترکیب میں دو احتمال ہیں. نمبر ایک ظرفیت کی بنا پر منصوب ہو، نمبر دو حالیت کی بنا پر منصوب ہو. یہ دونوں احتمال درست نہیں. پہلا احتمال اس لیے درست نہیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ظرف زمان، نمبر دو ظرف مکان، اور خلو اور عدو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو ظرف زمان ہے اور نہ ظرف مکان ہے. نمبر دو حالیت والا احتمال اس لیے باطل ہے کہ حال کا ذوالحال پر حمل ہوتا ہے اور یہاں خلو اور عدو کا حمل قوم پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ خلو اور عدو مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ وصف ہوتا ہے اور قوم جو ہے وہ ذات ہیں، تو وصف کا حمل ذات پر درست نہیں ہوا کرتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دونوں احتمال صحیح ہے. پہلے احتمال پر آپ کا اشکال یہ تھا کہ خلو اور عدو نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہاں وقت مضاف محذوف ہے. جاءنی القوم خلو و زیدن کی تقدیری عبارت یہ ہے جاءنی القوم وقت خلوہم من زیدن، وقت خلوہم من زیدن. اگر ضمیر راجع ہو مستثنا منہ میں سے مطلق بعض کی طرف. نمبر دو یا اس کی تقدیر عبارت یہ ہے جاءنی القوم وقت خلو مجیئہم من زیدن. اگر ضمیر راجع ہو مصدر کی طرف. اور اسی طرح جاءنی القوم عدو زیدن کی تقدیری عبارت میں بھی دو احتمال ہیں. بالنسب علی الظرفیت بنا بر ظرفیت کے منصوب ہے بے تقدیر مضاف، مضاف کی تقدیر کے ساتھ. اصل میں ہے ای وقت خلوہم، یعنی جاءنی القوم وقت خلوہم من زیدن، یا یہ ہے او خلو مجیئہم من زیدن و وقت مجاوزتہم. یہ عدا کی مثال ہے کہ جاءنی القوم وقت مجاوزتہم. تو یہاں پر عدا جو ہیں یہ متضمن ہے جاوزہ فعل کو، یہ بتلا دیا ہے. او مجاوزت مجیئہم امرن او علی الحالیت بجعل المصدر بمعنی اسم الفاعل. یہاں سے دوسرا احتمال بتلا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ منصوب ہیں حالیت کی بنا پر. تو اس پر یہ سوال ہوا تھا کہ حال کا ذوالحال پر حمل ہوتا ہے اور یہاں حمل درست نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے. جاءنی القوم خلو و امر کی تقدیر عبارت ہے جاءنی القوم خالیا بعضهم من زید. اگر ضمیر راجع ہو مستثنا منہم سے مطلق بعض کی طرف. نمبر دو جاءنی القوم خالیا مجیئهم من زید. اگر ضمیر مصدر کی طرف راجع ہو. اور جاءنی القوم عدو عمر کی تقدیر عبارت یہ ہے جاءنی القوم مجاوزا بعضهم امرا. اگر ضمیر مستثنا منہم میں سے مطلق بعض کی طرف راجع ہو. نمبر دو یا جاءنی القوم مجاوزا مجیئہم امرا ہے اگر ضمیر مصدر کی طرف راجع ہو.
او علی الحالیت بجعل المصدر بمعنی اسم الفاعل، یا بنا بر حال کے منصوب ہیں مصدر کو بنانے کے ساتھ اسم فاعل کے معنی میں. ای جاء خالیا بعضهم او مجیئهم من زید ومجاوزا بعضهم او مجیئهم امرا. وعن الاخفش انه اجاز الجر بهما على ان ما فيهما زائدة. یہاں سے شارح امام اخفش کا مذہب بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام اخفش کے نزدیک ما خلا اور ما عدا کے بعد جر بھی جائز ہیں، اس بنا پر کہ خلا اور عدا حروف جارہ ہیں اور ما زائدہ ہیں. انہ اجاز الجر بہما، ان دونوں کے ساتھ جر کو جائز قرار دیتے ہیں بنا پر اس کے کہ ان میں جو ما ہیں یہ زائدہ ہیں. ولعل هذا لم يثبت عند المصنف او لم يعتد به. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ما خلا اور ما عدا میں بھی اخفش کا اختلاف ہے تو مصنف کو یہاں بھی فعل اکثر کہنا چاہیے تھا، جیسے کہ ماقبل عدا اور خلا کے بارے میں فعل اکثر کہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید مصنف کے نزدیک یا تو یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے یا مصنف نے اس روایت کو قابل توجہ شمار نہیں کیا ہے، اس وجہ سے فعل اکثر مصنف نے نہیں کہا ہے. وَلَعَلَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، یا تو یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے اور لم يعتد به، یا مصنف نے ان کو قابل توجہ شمار نہیں کیا ہے. وَلَهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْأَكْثَرِ، اس وجہ سے مصنف نے فعل اکثر نہیں کہا ہے. وَكَذَا الْمُسْتَثْنَى مَنْصُوبٌ بَعْدَ لَيْسَ. یہاں سے صاحب کافیہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ مستثنیٰ لیسا اور لا یکونو کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا جاءنی القوم لیس زیدن اور سیجیء اہلک لا یکون بشرا. وقذا المستثنیٰ منصوب بعد لیسا، جس طرح کہ جاءنی القوم لیس زیدن وبعد لا یکون، نحو سیجیء اہلک لا یکون بشرا. وانما یکون النصب بعدہما واجبا. یہاں سے علامہ جامی مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لیسا اور لا یکونو کے بعد مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں افعال ناقصہ میں سے ہے اور افعال ناقصہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، لہذا ان کے بعد مستثنیٰ خبریت کی بنا پر منصوب ہوگا. وَإِنَّمَا يَكُونُ النَّصْبُ بَعْدَهُمَا واجبا، ان دونوں کے بعد نصب جو ہے واجب ہیں، لِأَنَّهُمَا مِنَ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ النَّاصِبَةِ لِلْخَبْرِ، کیونکہ یہ دونوں افعال ناقصہ میں سے ہیں جو کہ نصب دیتے ہیں خبر کو. وَيَلْزَمُ إِضْمَارُ اسْمِهِمَا فِي بَابِ الْاِسْتِثْنَاءِ. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ دونوں افعال ناقصہ میں سے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. وہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ لیسا اور لا یکونو کا مابعد اسمیت کی بنا پر مرفوع ہوں اور اس کی خبر محذوف ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب استثناء میں لیسا اور لا یکونو کے اسموں کا اضمار لازم ہے، لہذا ان کے اسم ان میں ضمیر مستتر ہوگی تو لازماً مابعد خبریت کی بنا پر منصوب ہوگا. وَيَلْزَمُ اضمار اسمہما فی باب الاستثناء، ان دونوں کے اسموں کے لیے ضمیر ماننا پڑے گا لازمی طور پر باب استثناء میں. وَهُوَ ضمیر راجع الى اسم الفاعل من الفعل المذکور. یہاں سے ضمیر کے مرجع کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں. نمبر ایک، یا تو یہ راجع ہے اسم فاعل کی طرف جو فعل مذکور سے ماخوذ ہیں. نمبر دو، یا یہ ضمیر راجع ہے مستثنیٰ منہ میں سے مطلق بعض کی طرف. وَهُوَ ضمیر راجع الى اسم الفاعل من الفعل المذکور او الى بعض من المستثنى منہ مطلقا. یا تو اسم فاعل کی طرف جو فعل مذکور سے ماخوذ ہے اس کی طرف راجع ہیں، یا مطلق مستثنیٰ منہ میں سے مطلق بعض کی طرف. وَهُمَا فِي الترکیب فی محل النصب علی الحالیت. یہاں سے ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ لیسا اور لا یکونو خود حالیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں.
وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ إِلَّا فِي الْمُسْتَثْنَى الْمُتَّصِلِ الْغَيْرِ الْمُفَرَّغِ۔ یہاں سے شارح ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما عدا اور ما خلا سے لا یکون تک یہ تمام افعال فقط مستثنی متصل غیر مفرغ میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اندر تصرف نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ الا کے قائم مقام ہے اور الا میں حرف ہونے کی وجہ سے تصرف نہیں کیا جاتا، اور جو اس کے قائم مقام ہے اس کے اندر بھی تصرف نہیں کیا جائے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ، جان لو کہ یہ افعال مستعمل نہیں ہوتے الا فی المستثنى المتصل الغیر المفرغ، مگر مستثنی متصل غیر مفرغ میں، ولا يتصرف فيها، اور اس میں تصرف نہیں کیا جاتا، لأنها قائمۃ مقام الا، کیونکہ یہ قائم مقام الا کے ہیں، وہی لا يتصرف فيها، اور الا میں تصرف نہیں کیا جاتا۔ اور تصرف سے مراد گردان ہے کہ ان کا گردان نہیں کیا جائے گا، جس طرح کہ الا کا کوئی گردان نہیں ہے تو ان کا بھی کوئی گردان نہیں ہوگا۔ آج ہم نے پڑھا ہے او ما خلا ما عدا سے لے کر لا یتصرف فیہا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔